میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس طرح کے کانفرنسز کا وقتاً فوقتاً انعقاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پولیٹیکل گراؤنڈ کبھی کسی ایک تنظیم کی نہیں ہوتی، نہ کبھی کسی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی یونین کی ہوتی ہے یا کسی پارٹی کی ہوتی ہے۔ پولیٹیکل گراؤنڈ ٹوٹل اوور آل اس کمیونٹی کی ہوتی ہے، اور پولیٹیکل گراؤنڈ کا فیصلہ ٹوٹل اوور آل اس کمیونٹی کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کی واضح مثال یہ دوں گی کہ جو بلوچ قومی تحریک ہے، ان کے رہنماؤں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب نیب بنی تھی یا اس سے بھی پہلے یہ پیشن گوئی کر لی تھی کہ جس طرز حکومت سے یہ ریاست چل رہی ہے یہ ریاست نہیں چلے گی، اور اس وقت انہوں نے صرف بلوچ کی بات نہیں کی تھی، اس وقت انہوں نے سیاست پر بسنے والے ہر شخص کی بات کی تھی، اور آج وہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ بلوچ اس وقت بھی صحیح تھا اور آج بھی صحیح ہے۔ آج وہی دنگے فساد جو انہوں نے بلوچستان میں کیے، جو انہوں نے خیبر پختونخوا میں کیے، جو سندھ میں کیے، آج وہی پنجاب تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہی چیزیں تھیں جو ان سیاسی ورکرز نے کہا، جن میں سے کئی اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں جو آج بھی پابند سلاسل ہے اور ریاستی ٹارچر سیلوں میں ٹارچر برداشت کر رہے ہیں۔ میں HRCP کی بہت مشکور ہوں، اور میں سمجھتی ہوں میرے بھائی نے وہاں بات کی مائنورٹی رائٹس پر، بلوچ ایک سیکولر اسٹیٹ کا وہ ہے، اور ہم یہاں موجود یا اس کے علاوہ جہاں پر بھی جس قسم کا بھی جبر ہو رہا ہے ہم اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ہم بلوچستان سمیت جتنے بھی مظلوم اقوام کی تحریکیں ہیں سب کی حمایت کرتے ہیں، ہم ان مزدوروں کی تحریکوں کی بھی حمایت کرتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ یونینز اور اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پر جو ایک کریک ڈاؤن ہے اس کے خلاف بھی ہم منظم طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور اس دوران گزشتہ اگر میں کہوں کہ 25 دنوں کے دوران جس طرح آپ سب نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو ایک تحریک تھی بلوچ راجی منچی کی، اس کے خلاف آپ لوگوں نے آواز اٹھائی، ہمارے تحریک ہمارے دھرنوں میں شرکت کی، اس کی میں بہت زیادہ مشکور ہوں۔ اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو ابھی پارٹیشنز میں ڈیوائڈ نہ کریں کہ یہ میری تحریک ہے، یہ ہزارہ کی تحریک ہے، یہ پشتون کی تحریک ہے، یہ مزدور کی تحریک ہے، یہ اسٹوڈنٹ کی تحریک ہے، یہ عورت کی تحریک ہے۔ یہ سوسائٹی جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ٹوٹلی کولیپس ہے۔ اس میں ہم نے آج صرف ایک شک کو اٹھایا ہے، وہ ہے رائٹ آف پیسفل اسمبلی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی ڈیبیٹ اسٹارٹ ہوئی ہے، اور اگر اس ڈیبیٹ کو ہم پوری رات بھی چلائے تو چل سکتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس سوسائٹی کے جتنا کولیپس ہے اس پر ایک چیز پر ہم بات کریں تو یہ ڈیبیٹ کتنی اور چلے۔ رائٹ آف ایجوکیشن نہیں ہے، رائٹ آف ہیلتھ کس کو میسر ہے؟ کسی کو نہیں ہے۔ لا اینڈ آرڈر ٹوٹلی کولیپس ہے۔ لا بنایا ہی گیا ہے اس لیے تاکہ یہاں پہ جو مظلوم اقوام ہے، جو عام ایک شہری ہے، اس کے حقوق سلب کیے جائیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ریاستیں بنائی اس لیے گئی ہیں تاکہ وہ جو شہری ہے ان کو سرو کر سکے، ان کے فلاح و بہبود کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اگر ریاستوں سے عوام کو کٹ آف کیا جائے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ عوام ہی ہے جو ریاستیں چلا رہی ہے، تو طاقت عوام کے اوپر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج تک ہم لوگوں نے کبھی اس طاقت کو یکجا نہیں کیا، کبھی ہم نے اس مظلوم کو جو لاٹھی بھی کھا رہا ہے، جو اپنے روزگار کے لیے دربدر بھی ہے، 2 وقت کی روٹی اس کو میسر نہیں ہے، جو مذہب کے نام پر بھی پس رہا ہے، جو ہر چیز پر، اس کو کبھی یہ بات نہیں بتائی کہ طاقت آپ کے اوپر ہے، اور یہ طاقت ہمیں لانی پڑے گی۔ کوئی بھی ایک ادارہ ہو، وہ ریاست کو اگر یرغمال بنائے ہوئے ہے تو ہمیں اس ہر چیز کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی اسٹارٹ دن سے گزشتہ کے جب اسٹارٹ ہوئی ہے، ہمارا کام ہی یہی رہا ہے کہ ہم اس آواز کو آ کر پلیٹ فارم دے سکیں جو جس کی کسی نے نہیں سنی۔ آج HRCP نے ایک بات کی، اس کی میں بہت زیادہ مشکور ہوں۔ فیکٹ فائنڈنگ یا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہو یا کسی بھی طریقے سے بلوچستان کو ایسے رول کیا جا رہا ہے کہ ظلم اور جبر ہر شخص کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے وہ قومی تحریکوں سے منسلک ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کی بات کبھی نہیں آتی ہے کیونکہ ریاست نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اس کے رہنما بھی وہی ہے جو وہی چاہتا ہے، اس کی نیریٹو وہی ہے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ جو بلوچستان کے گلی گاؤں میں جو
जब रो रहा है उसको सबसे पहले सामने लाना और